السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، اسواق النحو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نحو کے تعلق سے اس سے پہلے درس میں ہم نے بتلایا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ وہاں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ 3 قسمیں اسم، فعل، حرف۔ آج ہم اسم کی تعریف اور اس کی علامت وغیرہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جان لینا چاہیے کہ اسم، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور تینوں زبانوں میں سے کوئی زبانہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، جیسے الرجل ہے، الرجل آدمی، یہ اسم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے قلم، قلم کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہو گیا۔ فرس، گھوڑا، یا اسی طرح سے السماء، الارض، یہ سارے اسماء ہیں۔ اور کل ملا کر اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے، ہر وہ چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے محسوس کر سکتے ہیں، وہ اسم ہے، اور وہ کسی وجود پر دلالت کرتی ہے، تو وہ اسم ہے۔ تو اسم ایسا کلمہ جو اپنے معنی کو خود بتائے اور زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اسم کا مشتق کیا ہے؟ اس کے تعلق سے کوفی اور بصری لغت عربی کے جو 2 بڑے مدرسے ہیں، ان کے درمیان میں اختلاف۔ عربی کے یہ 2 بڑے مدرسے ہیں، کوفہ اور بصرہ، یہی اس کے قواعد کی بنیاد رکھی گئی۔ عربی کے جو قواعد بنائے گئے دوسرے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، وہ یہیں سے کوفہ اور بصرہ سے بنتے ہیں، لہذا کوفہ اور بصرہ عربی کے یہ 2 بڑے مدرسے ہیں۔ تو یہاں کے جو لغوی حضرات رہے ہیں، یا نحوی یا اسی طرح سے صرفی جو حضرات رہے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں اسم کے لغوی معنی کو لے کر اختلاف رہا ہے کہ یہ اسم کس لفظ سے مشتق ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو بعض لوگ اسے وصف سے مشتق مانتے ہیں، صفت الشیء یعنی کسی چیز کی علامت کو کہتے ہیں اسم، جبکہ بعض دوسرے لوگ اس کے دونوں قسیم پر بلند ہونے کی وجہ سے سمون سے مانتے ہیں۔ کوفی حضرات اسے صفت الشیء یعنی کسی چیز کی علامت ہے، علامت یعنی کسی چیز کی علامت، جبکہ بصری علماء جو ہیں وہ اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اسم سمون سے مشتق ہے، سمون، اور اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ تو چونکہ اسم اپنے دونوں قسیم، اپنے مد مقابل، جو کلمے کے 2 اس کے مد مقابل ہیں، قسیم ہے جو، یعنی فعل اور حرف، ان دونوں پر بلند ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو کوفی حضرات یا اسی طرح سے بصری حضرات کے درمیان میں اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، یا اس کا اشتقاق کس لفظ سے ہے۔ کوفیوں کا کہنا ہے یہ صفت الشیء یعنی وصف سے مشتق ہے،
یعنی جس کا معنی علامت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چونکہ مسمى جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کے لیے علامت ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا ولدی زید، میرا بیٹا زید ہے، ولدی یعنی میرے بیٹے کے لیے یہ زید کیا ہو گیا؟ ایک طرح سے علامت ہو گیا. لیکن یاد رہے اس معنی کے اعتبار سے فعل اور حرف بھی ہو گئے، کیونکہ وہ بھی علامت ہوتے ہیں اپنے مسمى کے لیے. فعل اس کے لیے یہ بھی تو علامت ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اسم یہ فعل اور حرف کو بھی شامل ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اصطلاحی اعتبار سے تعریف میں پھر اسم فعل اور حرف کی فرق کیا گیا ہے. لغوی اعتبار سے پھر یہ اسم اور اسم جو ہے یہ فعل اور حرف کو بھی شامل ہے. آئے بات سنیں. اور جہاں تک بصریوں کا کہنا ہے کہ یہ سمون سے ہے جس کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے، یہ ایک قول ہے اور اس کا معنی بلند ہوتا ہے، اور یہ اپنے دونوں قسیم پر یعنی فعل اور حرف دونوں پر چونکہ بلند ہوتا ہے اس لیے اسے اسم کہا جاتا ہے. بلند کس طرح سے ہوتا ہے؟ بلند اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اسم فعل اور حرف کی تعریف سے یہ جانا کہ اسم یہ مسند بھی ہوتا ہے، اس ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے کسی ذات پر، اور اسی طرح سے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے. تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، جبکہ فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اس لیے یہ اس اعتبار سے فعل اور حرف دونوں سے بلند ہو گیا، یعنی یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ. دوسرا بلندی اس کی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسم ان دونوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اگر یہ اپنے معنی کو ادا کر رہا ہے تو اس میں معنی ادا کرنے کے لیے نہ تو اس میں فعل کی ضرورت ہے اور نہ ہی حرف کی ضرورت ہے. وہ اپنا معنی خود ادا کر سکتا ہے، وہ اپنا معنی خود ادا کر سکتا ہے، جبکہ فعل اور حرف اپنے معنی ادا کرنے کے لیے اسم کے محتاج ہیں. اسم بے نیاز ہے ان دونوں سے، جبکہ یہ دونوں اسم کے محتاج ہیں. آئے بات سنیں. تو ان دونوں وجہوں سے اسم اپنے دونوں قسم یعنی فعل اور حرف پر بلند ہے. اس بنیاد پر بصری حضرات سے کہتے ہیں کہ یہ سمون سے ہے، یعنی یہ بلند ہونے سے ہے. آئی بات سنیں. تو یہ بات ہوئی اسم کے مادے اشتقاق کے بارے میں کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے. تو اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی کو خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا ہے. اب یہاں اسم کو پہچاننے کی کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا کلمہ اسم ہے اور کون سا کلمہ اسم نہیں ہے. تو اس کے تعلق سے چند علامتیں آپ کے سامنے یہاں رکھی جاتی ہیں. پہلی علامت ہے مسند الیہ ہونا، یعنی اسم کی علامت سب سے پہلے کیا ہے؟ مسند الیہ ہونا. یہ مسند الیہ ہوتا ہے، حرف یا فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتا.
یہ اگر ہم کہیں بھی دیکھیں کہ کوئی بھی کلمہ مسند الیہ ہو رہا ہے تو فوراً ہم اس پر حکم لگا دیں گے کہ وہ اسم ہے. اور مسند الیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف مسند الیہ یعنی جس کی طرف فعل کی نسبت ہم کر سکتے ہیں، اس پر کسی کام کا حکم لگایا جا سکتا ہے، اس پر حکم لگایا جانا صحیح ہوتا ہے. آئے بات سمجھ؟ جیسے ہم مثال دیتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہونے والا. یہ اسی طرح سے قام زید، زید کھڑا ہونے والا ہے یا زید کھڑا ہو. کھڑے ہونے کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے زید کی طرف. یہ اسی طرح سے قامہ کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. قیام کی نسبت یہ زید کی طرف کی جا رہی ہے. لہذا زید یہ مسند الیہ اور یہ اسم ہے. جب مسند الیہ ہے ظاہر سی بات ہے اسم ہو گیا. تو سب سے اہم علامت جو اسم کی ہے وہ مسند الیہ ہونا ہے. یعنی اگر کوئی مسند الیہ ہے تو سمجھ لیجئے وہ اسم ہے. کسی بھی چیز کی اس کی طرف وہ نسبت کی جا رہی ہے تو وہ سمجھ لیجئے اسم ہے. کسی بھی چیز کی نسبت کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کی طرف نسبت کرنا صحیح ہے تو ایسی صورت میں ہم اس پر فوراً حکم لگا دیں گے یہ اسم ہے. آئی بات سمجھیں؟ اسی طرح سے ایک علامت تو یہ ہو گئی یعنی مسند الیہ ہونا. دوسری علامت ہے اضافت کا ہونا. اضافت کا ہونا یہ بھی یاد رہے جس کی طرف ہم اضافت کریں گے وہ اسم ہو سکتا ہے. اضافت جو ہے وہ اسم ہی کی ہوگی. جیسے مثال ہے غلام زید، غلام زید، زید کا غلام. یا اسی طرح سے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو جہاں بھی اضافت پائی جائے گی، جس جگہ بھی اضافت پائی جائے گی آپ سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے. اضافت اسم کی جانب ہوگی. تو یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح سے تیسری علامت ہے الندا، ندا کا ہونا. جسے پکارا جائے گا وہ اسم. جیسے قرآن مجید میں ہم اکثر بیشتر پڑھتے رہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو یہاں جہاں ندا ہو رہی ہے، جس سے بھی ندا ہو رہی ہے وہ اسم ہے. جیسے یہ النبی، یہاں ندا النبی کی جانب ہو رہی ہے، نبی کو پکارا جا رہا ہے، نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ اسم ہے. یا اسی طرح سے یا رجل، اے آدمی. یہ رجل جو ہے، یہ رجل جو ہے یہ اسم ہے، یہ رجل اسم ہے. اسی طرح سے اور بھی علامتیں اس کی ہیں. مثلا ال کا داخل ہونا. ال جسے الف لام بھی کہتے ہیں، ال کا داخل ہونا. دخول ال کا داخل ہونا. جیسے یہاں ہم نے ایک مثال بیان کی یا ایھا النبی، تو یہ النبی پر الف لام آیا ہے، ال آیا. یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ یہ اسم ہے. یا اسی طرح سے اور مثال دیکھ لیجیے
ہونے کی علامت ہے، یہ سارے اسما۔ اسی طرح سے پانچویں حرف جر کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا، جیسے فی المسجد، فی المسجد، یہ مسجد کی اسم ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ حرف فی حروف جارہ ہے، حروف جارہ کا داخل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسجد اسم ہے۔ یا فی مسجد، فی مسجد، آئے اسمیں اسی طرح سے ایک اور علامت ہے تنوین کا آنا۔ اسم کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، تنوین اس پر آتی ہے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش آتے ہیں۔ جیسے یہاں ہم نے مثال دی زیدن ہے، یا اسی طرح سے قائم ہے، یا عالم ہے، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بکرون ہے، بکرون، اور بھی اسی طرح سے بہت ساری مثالیں یہاں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ جو تنوین آ رہی ہے یہ فعل پر نہیں آتی، یہ حرف پر تنوین نہیں آئے گا، کبھی بھی کسی حرف پر تنوین نہیں آئے گی، کسی حرف یا فعل پر تنوین نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے ایک اور علامت ہے تثنیہ ہونا، رجلانی، دو آدمی، رجلانی دو آدمی۔ تو یہاں یہ جو بھی کلمہ ڈبل ہو رہا ہو تو پر دلالت کر رہا ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے وہ تثنیہ ہے اور پھر وہ اسم ہو جائے گا اس اعتبار سے۔ ناصب میں جیسے رجلانی، فرسانی، دو گھوڑے، یا اسی طرح سے قلمانی، دو قلم، قراستانی، دو کاپیاں، مسجدانی، دو مسجدیں، مدرستانی، دو مدرسے، بابانی، دو دروازے۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں کہیں بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جیسے افعال میں جو ہم پڑھتے ہیں تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ جیسے فعل مضارع یا فعلان، ان دو مرتبہ دیکھیں تو یہ فعل حقیقت میں جمع نہیں، تثنیہ نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ضمیر پائی جا رہی ہے ہما کی وہ اسم ہے اور وہی ہے تثنیہ۔ وہ ضمیر جو ہما کی اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہ اصل میں تثنیہ ہے اور وہ اسم ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رجال، مساجد، رجال، مساجد، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ تثنیہ ہے، یہ جمع، اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی ہے اسم ہونے کی کہ وہ مصغر ہوتا ہے، ہو جاتا ہے مصغر، تصغیر کا ہونا، جیسے قریش ایک لفظ ہے، مشہور قبیلہ خاندان قریش، تو یہ قریش یہ مصغر ہے، تصغیر ہے، اسم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم بھی ہو سکتا ہے مصغر، کوئی فعل یا حرف مصغر نہیں ہو سکتا، اس کی تصغیر نہیں آتی، اس کی تصغیر کبھی بھی نہیں آتی۔ اسی طرح سے موصوف صفت کا ہونا، موصوف صفت کا ہونا، جیسے رجل، عابد،
रजुल मोमिनुन, मोमिन आदमी। मंसूब होना, मंसूब होना यानी इसम ही की तरफ मंसूब कर सकते हैं आप किसी अपने आप को। जैसे कहते हैं बगदादी, बगदादी, देहलवी, या इसी तरह से लखनवी। तो ये इसम से मुताल्लिक बहुत ही इख्तिसार के साथ हमने ये पढ़ा कि इसम ऐसा कलमा है जो अपने माना पर खुद दलालत करता है और उसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता। और इसका मादे इश्तिकाक क्या है, इसके ताल्लुक से उलमाए कूफा और उलमाए बसरा इस पे इख्तिलाफ रखते हैं। उलमाए कूफा के मुताबिक ये वसफ या सिमत शय से माखूज है और इसका माना होता है अलामत। चूंकि ये अपने मुसम्मा के लिए अलामत होता है इसलिए इसे इस्म कहा जाता है। जबकि उलमाए बसरा के मुताबिक इस्म सिमत शय से नहीं बल्कि समून से मुश्तक है, जिसका माना होता है बुलंद होना। और ये चूंकि अपने दोनों तसीम पर अब जो फेल और हर्फ है उन पर बुलंद होता है। किस तरह से बुलंद होता है? मुस्नद इलैह और मुस्नद इलैह दोनों होता है, जबकि फेल मुस्नद सिर्फ होता है, मुस्नद इलैह नहीं। या इसी तरह से हर्फ न मुस्नद होता है न मुस्नद इलैह होता है। इसी तरह से फेल या हर्फ ये दोनों मुहताज हैं इस्म के, जबकि इन दोनों से बेनियाज है। ये मादे इश्तिकाक से मुताल्लिक बात हुई। फिर इस्म की अलामत क्या है वो हमने आपके सामने मुख्तसर में रखा कि मुस्नद इलैह होना, इलाफत का होना, निदा या अल का दाखिल होना, हुर्फ जर का दाखिल होना, तनवीन का आना, तस्निया होना या जमा होना, मुसग्गर होना, मौसूफ सिफत होना या मंसूब होना। तो ये